جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سورہ عنکبوت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 تلاوت کی ہے۔ جس طرح کے گزشتہ جمعہ خطبات میں مسجد کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا، تو مسجد جو ہے وہ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ عبادت کے لیے، اور عبادات میں سے سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ہر کلمہ گو کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ وہ جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، مسافر ہے یا مقیم ہے، بیمار ہے یا تندرست ہے، لیکن جو کلمہ گو مسلمان بالغ ہو جاتا ہے بلوغت کے بعد، یہ ہر ایک فرد پر ہر حال میں نماز فرض ہوتی ہے، یعنی اتنی اہم عبادت ہے۔ کیونکہ ارکان اسلام میں یہ رکن اتنا اہم ہے کہ زکوٰۃ ہے، وہ بھی ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہوتی، روزہ ہے اس کا معاملہ بھی ایسا ہے، اور اسی طرح حج ہے تو وہ عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، تو وہ بھی ہر ایک کے اوپر فرض نہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے اوپر فرض ہے۔ لیکن ارکان اسلام میں سے جس طرح کلمہ شہادت وہ ہر ایک کو کہنا ہے تو تبھی وہ مسلمان ہوگا، اور کلمہ شہادت کے بعد پھر ہر کلمہ گو جو عاقل بالغ ہے اس کے اوپر ایک دن میں 5 مرتبہ یہ نماز فرض ہے۔ اور یہ اتنا اہم رکن ہے کہ پہلے مذاہب جتنے گزرے ہیں، پہلے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، ان کو اور ان کی امتوں کو بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، ان کو نماز کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یعنی ہم نے ان تمام انبیاء کو دنیا کی امامت کے لیے بھیجا،
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ تم نے نیک کام کرنے ہیں، اور نیک کام کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ نیک کاموں میں نماز آ جاتی ہے، لیکن آپ نے نماز کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کا خاص طور پہ حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ نیک اعمال کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ وہ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اے موسیٰ اگر مجھے یاد کرنا ہے تو نماز پڑھے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو آپ کی طرف کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَا ذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، اور یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اس کام کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنی ہے تو باجماعت پڑھنی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ فَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ یا ذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةُ، یعنی یہ مضبوط دین ہے، نماز کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ رسول اللہ کو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ آپ خاص طور پہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں، کیونکہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ اور دوسرا ان کا عمل کیا تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، یعنی خود ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال سے بھی یہ عمل کرواتے تھے، ان سے بھی نماز پڑھواتے تھے، کیونکہ نماز کے ذریعے ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے انسان۔ اور پھر نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے احکامات نازل ہوئے، یعنی آپ کلمہ شہادت سے لے کے شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا، زنا سے بچنا، جتنی برائیاں ان سے بچنا، ان کے جتنے احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اللہ کی طرف سے وحی لے کے زمین پہ آتے ہیں۔ لیکن جب نماز کی فرضیت کا وقت آیا
تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کے نہیں بھیجا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تم میرے پیغمبر کو آسمانوں کے اوپر لے کے آؤ، جہاں تک میں چاہتا ہوں وہاں تک لے کے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے لے جانا چاہا۔ وہاں پھر فاؤہا الی عبدی ما اوحا، اپنے بندے کی طرف جو حکم نازل کرنا تھا وہ نازل کیا، اور ان حکموں میں ایک حکم اہم جو تھا وہ نماز کا تھا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا کے اگر مجھے کسی کام کا حکم دیا ہے تو وہ 50 نمازوں کا حکم تھا کہ تم نے ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نماز کا معاملہ کتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا پہ بلا کے نماز کو فرض کیا۔ اور آخر کار پھر 5 رہ گئی، یعنی رسول اللہ نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے 10 پھر 5 کی تخفیف کر کے باقی 5 رہنے دی، اور پھر فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر 5 نمازیں پڑھنا تمہارا اور تمہاری امت کا کام ہے، اور 50 نمازوں کا ثواب دینا میرا کام ہے۔ یعنی نماز کی اہمیت، نماز کتنا بہترین عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کتنے راضی ہوتے ہیں کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز ہر مومن کی معراج ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معراج ہوئی آسمانوں پہ، لیکن ہر مومن اگر معراج کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز کی پابندی کرے۔ یہ نماز معراج ہے۔ کیوں معراج ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ گویا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اسی طرح ہر مومن نماز میں کھڑا ہو کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز ہر مومن کی معراج ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کتنا پریشان کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک مثال دے کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے ذرا یہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 دفعہ نہائے اچھی طرح، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جو 5 دفعہ ایک دن میں غسل کرتا ہے
اس کے جسم پہ میل کچیل کیسے رہ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی مثال ہے 5 وقتہ نماز کی کہ انسان جب ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور ہر فرد کو، ہر بالغ مسلمان کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے۔ یہی آپ اندازہ کریں کہ نماز اس وقت تک فرض ہے انسان پر جب تک وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ اشارے کے بھی قابل نہیں تو پھر نماز کا حکم اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں خاص طور پہ حکم تھا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو قتل کرو، جہاں تمہیں ملے ان کو قتل کر دو۔ ان کو مہلت دی گئی۔ تو آگے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائیں، یہ نماز تو اسی وقت پڑھیں گے نا جب اسلام قبول کر لیں گے، اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ نہ روکنا، پھر ان کو چھوڑ دینا۔ اور پھر آگے جا کے اسی سورۃ توبہ میں ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسلمان بھائی بھائی ہیں، کلمہ گو آپس میں بھائی ہیں، اور یہ بھائی چارہ نماز کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی وہ تمہارے دینی بھائی کب ہیں؟ جب وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ لیکن آج ہماری کتنی غفلت ہے، ہمارے کتنے دوست و احباب کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ نماز سے غافل ہیں۔ اگر تعداد جمع کی جائے، گنتی کی جائے تو نماز پڑھنے والے افراد کم ہیں، بے نماز افراد ان کی تعداد زیادہ ہے، اور ہیں وہ بھی مسلمان کلمہ گو ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کے احکام کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اللہ کی کتاب کے بعض احکام پہ عمل کرتے ہو اور بعض پہ نہیں کرتے، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بعض احکام کو مانتا ہے، بعض پہ عمل نہیں کرتا، ایسے لوگ جو ہے ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا۔ یعنی کتنی بڑی وارننگ ہے
اللہ کی طرف سے۔ اس لیے جو آپ نمازی حضرات ہیں، اپنے ان دوست و احباب کو جن کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہے، ان کو نماز کی تلقین کیا کریں، ان کو یہ بتائیں کہ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ یعنی جس کے اندر امانت نہیں، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ جو امانت دار نہیں رہا، جو خائن ہو گیا ہے، جو خیانت کرتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں، کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو وہ خیانت نہ کرتا۔ لا صلاۃ لمن لا طہور لہ، جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں۔ کیوں جی؟ یہ تو سارے مانتے ہیں نا۔ کوئی کہتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کیوں جی؟ میں شاید کوئی کہتا ہو جاتی ہے، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اور آگے کیا فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا آپ نے وَمَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّینِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، یہ نماز کو دین میں وہی اہمیت حاصل ہے جو انسان کے جسم میں اس کے سر کو حاصل ہے۔ اگر سر جسم سے جدا کر دیا جائے زندگی باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر دین سے نماز کو نکال دیا جائے کہ اس دین کی روح ختم ہو گئی، نام باقی رکھتے ہو تو رکھتے رہو، لیکن اس کی روح نکل گئی۔ جس طرح انسان کے سر کو قلم کر دیا جائے تو اس کی روح باقی نہیں رہتی، روح ختم ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام سے اگر نماز کو الگ کر دیا جائے تو اسلام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے پاس طائف کے لوگ آئے، یعنی طائف کے لوگوں کے لیے آپ نے کتنی محنت کی کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آپ ان کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، انہوں نے پتھر برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو جس طرح انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے ان کو بھی اسی طرح کا جواب دیا جائے، ان کو ان پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، ان کی ہلاکت کو نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، یہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ یعنی وہ لوگ، ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم ایمان میں اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرطیں ہماری مان لی جائیں
تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول 3 چیزیں ہیں، آپ ہمیں ان کی اجازت دے دیں۔ ایک، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دیں، اور دوسری ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور تیسری ہم جہاد میں شریک نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ تمہیں یہ بھی اجازت ہے کہ تم جہاد میں نہ جاؤ، کیونکہ اگر جہاد میں نہیں جاؤ گے تو تمہیں مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا، نہ جانا۔ اور اسی طرح تمہیں یہ بھی اجازت ہے کہ کچھ دیر کے لیے تم زکوٰۃ نہ دو۔ ان کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں نماز کی بھی چھٹی مل جائے، لیکن جب نماز کی باری آئی رسول اللہ نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی تو پھر مجھے تمہارے دین کی، تمہارے ایمان اسلام لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آپ نے ان کو جواب دے دیا کہ اگر نماز تم نے نہیں پڑھنی تو لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اور دین میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں جس میں نماز نہیں ہے۔ اور نماز کی اہمیت اس سے بھی لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ پہلا عمل قیامت کے دن جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فإن صلحت سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی، اگر نماز درست نکلی تو دوسرے اعمال کو بھی درست مان لیا جائے گا، اگر ان میں کچھ کوتاہی بھی ہوئی تو اس سے صرف نظر کر دیا جائے گا، لیکن اگر نماز خراب ہوئی، نماز بیکار ہوئی، نماز قبول نہ ہوئی تو دوسرے عمل بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں سے بہتر اور اہم کام جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر تم نے نماز کی حفاظت کی، یعنی اپنے گورنروں کو، اپنے عاملوں کو کہا کرتے تھے اگر تم نے نماز کی حفاظت کی تو میں سمجھوں گا کہ تم اپنی دوسری ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہو، اگر تم نے نماز میں غفلت کی تو میں سمجھوں گا کہ تم اپنی دوسری ڈیوٹی بھی کما حقہ ادا نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز اسلام میں اتنا اہم عمل ہے کہ جس آدمی کی نماز قبول نہ ہوئی وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے دوسرے اعمال کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، وہ کتنی زکوٰۃ دے، کتنا جہاد کرے، کتنے روزے رکھے، اس کے نہ روزے کا اعتبار ہے، نہ زکوٰۃ کا اعتبار ہے، اور نہ جہاد کا اعتبار ہے۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ رفع عامہ کے کام کتنے کرتے پھرو، وہ قبول نہیں ہوں گے اللہ کے ہاں جب تک نماز نہیں پڑھو گے۔ ہسپتال بناتے رہو، وہ قبول نہیں ہوں گے جب تک نماز نہیں پڑھو گے۔ مسجدیں بناؤ لیکن نماز نہ پڑھو،
تو یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ نماز اتنا اہم عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں فوت ہوئے، آپ نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ ایک کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ چیزیں لکھ دوں تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پہلے جانے کا ارادہ کیا، پھر میں آپ کی طبیعت کو دیکھ کے میں نے یہ خیال کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کتاب یعنی کاغذ تلاش کرنے کے لیے چلا جاؤں اور آتے ہوئے میرے آنے تک رسول اللہ کی روح پرواز کر جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتا دیں، میں ان کو یاد رکھوں گا۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوصا بالصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، رسول اللہ نے 3 چیزوں کی وصیت مجھے کی۔ ایک یہ کہ میری امت کو یہ پیغام دے دینا کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اور دوسرا میری امت کو یہ پیغام دے دینا کہ زکوٰۃ کی پابندی کرے، اور تیسرا یہ کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، جو تمہارے غلام ہیں تمہارے ملازم ہیں ان کا خیال رکھو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے آخری وقت میں یہی چیزیں فرمائی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اور یہ وہی بات ہے جس طرح کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جب دیکھیں گے کہ ہمارے کوئی ساتھی ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہیں اور اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ وہ ہمیں دکھائے جائیں وہ کہاں ہیں، جب وہ ان کو دیکھیں گے وہ تو جہنم میں ہیں، وہ پوچھیں گے کہ اللہ کے بندو تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، تو وہ یہی بات کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے نماز قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی بری سزا ہوگی اس کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دوست و احباب نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بھائیوں، نماز بہت اہم عمل ہے، بہت ایک اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا